مشرق وسطیٰ اس وقت ایک ہولناک جنگ کی لپیٹ میں ہے جس کا انجام کسی کو معلوم نہیں۔ امریکہ اور اسرائیل نے 28 فروری کو توقعات کے عین مطابق ایران میں ایک ساتھ کئی اہم شخصیات اور تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ جواب میں ایران نے بھی دیر نہیں کی اور اپنے دعووں کے عین مطابق اسرائیل اور خطے میں موجود تمام امریکی فوجی اڈوں پر میزائلوں سے زبردست حملے ایران نے کیے۔ رپورٹس کے مطابق امریکہ نے اپنی ان اہم تنصیبات سے غیر ضروری عملے کو پہلے ہی نکال لیا تھا، لہٰذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ مڈل ایسٹ میں امریکی اڈے تقریباً خالی ہی تھے اور بہت زیادہ جانی نقصان امریکہ کا ظاہر ہے اسی وجہ سے نہیں ہوا۔ اگرچہ ایران نے امریکہ کی ملٹری تنصیبات کو گلف ریجن میں خوب نقصان پہنچایا ہے، لیکن اس وقت امریکہ کی اصل طاقت سمندر میں موجود ہے، جہاں سے وہ ایران پر حملے کر رہا ہے اور ان حملوں کی ویڈیوز بھی جاری کی جا رہی ہیں۔ مڈل ایسٹ میں امریکہ کا اصل سرمایہ دو شاندار طیارہ بردار جہاز یعنی ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں۔ بحیرہ عرب میں USS ابراہیم لنکن اپنے پورے کیریئر اسٹرائک گروپ کے ساتھ موجود ہے، جبکہ بحیرہ روم میں دنیا کا سب سے جدید، سب سے بڑا اور مہنگا ترین طیارہ بردار جہاز USS جیرالڈ آر فورڈ موجود ہے۔ یہ طیارہ بردار بحری جہاز سمندر پر تیرتے ہوئے وہ ناقابل تسخیر قلعے ہیں جنہیں ڈبونا تقریباً ناممکن ہی سمجھا جاتا ہے۔ ایران کا دعویٰ ہے کہ اس نے بحیرہ عرب میں یعنی اپنے قریب موجود ایئر کرافٹ کیریئر USS ابراہیم لنکن کو بیلسٹک میزائل سے نشانہ بنایا ہے، لیکن US سینٹرل کمانڈ نے ان دعووں کی تردید کی ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا ایران ان ایئر کرافٹ کیریئرز کو نشانہ بنا سکتا ہے؟ کیا ایئر کرافٹ کیریئر ڈبویا بھی جا سکتا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ اگر ممکن ہے تو یہ کتنا آسان یا کتنا مشکل ہے؟ آئیے یہ سب جانتے ہیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے دوستو، اگر آپ نے بگ سوچو کو سبسکرائب نہیں کر رکھا تو ہمیں سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی معلوماتی تحقیقاتی ویڈیوز آپ کو مسلسل ملتی رہیں۔ شکریہ۔ اس سے پہلے کہ ہم ایران کی صلاحیت پر بات کریں، ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ایک طیارہ بردار بحری جہاز کا دفاع کتنا مضبوط ہوتا ہے۔ دوستو، ایئر کرافٹ کیریئر کبھی تنہا سفر نہیں کرتا، اس کے گرد کیریئر اسٹرائک گروپ ہوتا ہے جس میں ڈسٹرائرز، کروزرز اور سب میرینز بھی شامل ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ کیریئر پر جدید فائٹر جیٹس بھی موجود ہوتے ہیں۔ فائٹر جیٹس کی تعداد ایئر کرافٹ کیریئرز کے سائز کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے۔ فرض کریں ایئر کرافٹ کیریئر کی طرف کوئی میزائل لانچ کیا جاتا ہے۔ اس میزائل کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے سمندر کے اوپر آسمان میں ایک خاص ارلی وارننگ اینڈ کنٹرول ایئر کرافٹ سسٹم گشت کر رہا ہوتا ہے۔ اس کا انتہائی طاقتور ریڈار میزائل کو بہت دور ہی سے تقریباً 400 سے 500 کلومیٹر کے فاصلے ہی سے ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے۔ ڈیٹیکشن کے بعد یہ طیارہ فوراً کیریئر اور اس کے ساتھ موجود جنگی جہازوں کو سگنل بھیج دیتا ہے۔ اسی لمحے پورا کیریئر اسٹرائک گروپ الرٹ ہو جاتا ہے اور ایئر کرافٹ کیریئر کے تمام دفاعی نظام فعال ہو جاتے ہیں۔ اب کیریئر کے ساتھ موجود جدید ڈسٹرائرز اپنا دفاعی نظام یعنی ایجس کمبیٹ سسٹم فعال کر دیتے ہیں۔ یہ ایک انتہائی جدید ریڈار اور کمپیوٹر نیٹ ورک ہوتا ہے جو بیک وقت سینکڑوں اہداف کو ٹریک کر سکتا ہے۔ ایجس سسٹم فوراً خطرے کا تجزیہ یعنی تھریٹ انالیسس کرتا ہے اور اپنے انٹرسپٹر میزائلز فائر کرتا ہے جو فضا میں ہی دشمن کے میزائلز کو تباہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ زیادہ تر ایسی صورتحال میں حملہ آور میزائل اسی مرحلے پر انٹرسپٹ کر لیے جاتے ہیں اور ایئر کرافٹ کیریئر تک وہ پہنچ ہی نہیں پاتے۔ دوستو، اسی دوران جب ایئر کرافٹ کیریئر کا دفاعی نظام حملہ آور میزائل یا آبجیکٹ کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے، فائٹر جیٹس جیسا کہ FA-18 سپر ہارنٹ یا F-35C لائٹننگ 2 وغیرہ بھی لانچ کر دیے جاتے ہیں۔ یہ انتہائی جدید طیارے تیزی سے دشمن کی طرف سے آنے والے نہ صرف میزائل کو بلکہ اسے لانچ کرنے والے دشمن ایئر کرافٹ یا کسی بھی دوسرے لانچنگ سسٹم کو بھی ٹارگٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں سے یہ میزائل فائر کیا گیا ہوتا ہے۔ اس خطرے کو اس کے سورس ہی پر ختم کرنے کی کوشش اس طرح کی جاتی ہے۔ لیکن دوستو، اگر پھر بھی حملہ آور میزائل کسی طرح اس بیرونی دفاعی حصار کو عبور کر لے تو اگلا ڈیفنس کا مرحلہ الیکٹرانک وارفیئر کا ہوتا ہے۔ وار شپس اور کیریئر اپنے جیمنگ سسٹمز استعمال کرتے ہیں جو حملہ آور میزائل کے ریڈار کو کنفیوز کر دیتے ہیں۔ اس طرح اس میزائل کو سگنلز غلط ملتے ہیں اور اسے اصل ہدف کی صحیح جگہ کا اندازہ ہی ہو نہیں پاتا۔
اس وجہ سے حملہ آور میزائل اپنا راستہ کھو دیتا ہے اور سمندر میں کہیں دور جا گرتا ہے۔ اگر پھر بھی یہ میزائل ان تمام دفاعی حصاروں سے بچ جائے اور ایئر کرافٹ کیریئر کے انتہائی قریب پہنچ جائے تو آخری دفاعی نظام ایئر کرافٹ کیریئر کا حرکت میں آتا ہے۔ کیریئر اور اس کے ساتھ موجود جہازوں پر فلانکس کلوز ان ویپن سسٹم جیسی خود کار مشین گنز نصب ہوتی ہیں۔ یہ سسٹم اپنے ریڈار سے میزائل کو لاک کرتا ہے اور 1 منٹ میں تقریباً 4500 گولیاں فائر کرتا ہے۔ چند لمحوں میں گولیوں کی ایک بوچھاڑ نکلتی ہے اور حملہ آور میزائل فضا ہی میں تباہ کر دیا جاتا ہے۔ دوستو، ان تمام حفاظتی تہوں یعنی ڈیفنس لیئرز کو اگر کوئی حملہ آور میزائل عبور کر لے تو پھر کہیں جا کر یہ میزائل یا حملہ آور آبجیکٹ یا ڈرون وغیرہ ایئر کرافٹ کیریئر کو ہٹ کرے گا۔ لیکن کیا ایئر کرافٹ کیریئر پر ایک میزائل یا ایک ڈرون آ کر ہٹ کرے تو وہ تباہ ہو جائے گا؟ نہیں دوستو، ایئر کرافٹ کیریئر کو ایسے کئی میزائل حملے برداشت کرنے کے لیے ہی ڈیزائن کیا گیا ہوتا ہے۔ اس کے لیے ہم آپ کو ایک تجربے کے بارے میں بتاتے ہیں جو امریکہ نے 2005 میں ایک ڈی کمیشن ہونے والے ایئر کرافٹ کیریئر USS امریکہ پر کیا تھا۔ اس تجربے کو USS امریکہ سنکیکس یعنی سنک ایکسرسائز کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس تجربے کا مقصد یہ جاننا تھا کہ ایک بڑے ایئر کرافٹ کیریئر کو اگر حقیقت میں ڈبونا ہو تو یہ کتنا مشکل کام ہے اور کتنے اور کس قدر شدید حملوں کو کتنی دیر تک برداشت کرنے کی صلاحیت ایئر کرافٹ کیریئر رکھتا ہے۔ USS امریکہ ایک روایتی ایندھن سے چلنے والا کیریئر تھا، یعنی یہ نیوکلیئر پاورڈ نہیں تھا جیسا کہ امریکہ کے موجودہ جدید ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں۔ اسے 1965 میں سرد جنگ کے زمانے میں سروس میں شامل کیا گیا تھا۔ ڈی کمیشننگ کے بعد امریکن نیوی نے اس جہاز پر 4 ہفتوں تک مختلف قسم کے دھماکہ خیز مواد، بم، میزائل اور دیگر ہتھیار استعمال کیے۔ سنک ایکسرسائز کے ہر مرحلے پر اس کے سٹرکچر اور اسٹرینتھ کا تفصیلی جائزہ لیا جاتا تھا۔ حیران کن طور پر اتنے حملوں کے بعد بھی یہ ایئر کرافٹ کیریئر ڈبویا نہیں جا سکا تھا۔ آخر کار امریکن نیوی نے جہاز کے اہم نچلے حصوں، خاص طور پر ہل کے قریب اور اندرونی اسٹرکچر پر بڑے دھماکے کیے، جس سے جہاز کے کئی اہم کمپارٹمنٹس میں بیک وقت پانی داخل ہونا شروع ہو گیا۔ تب کہیں جا کر یہ ایئر کرافٹ کیریئر سمندر میں ڈوبا تھا۔ ان تجربات کا مقصد یہ تھا کہ ان سے سیکھ کر نئے ایئر کرافٹ کیریئر USS جیرالڈ آر فورڈ کو مزید مضبوط بنایا جا سکے۔ اس بات سے دوستو آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ماڈرن ایئر کرافٹ کیریئرز جیسا کہ جیرالڈ آر فورڈ وغیرہ ہے، اسے ڈبونا کس قدر مشکل کام ہے۔ دوستو، ایئر کرافٹ کیریئر کی اس غیر معمولی اسٹرینتھ کی ایک بڑی وجہ اس کا ایک خاص ڈیزائن ہوتا ہے جس میں ڈبل ہل استعمال کیا جاتا ہے۔ ہل دراصل جہاز کا مرکزی باڈی یا بیرونی ڈھانچہ یا سٹرکچر ہوتا ہے، یعنی وہ حصہ جو پانی کے ساتھ براہ راست کانٹیکٹ میں ہوتا ہے۔ ڈبل ہل کا مطلب یہ ہے کہ جہاز کی ایک نہیں بلکہ 2 انتہائی مضبوط تہیں ہوتی ہیں، یعنی ایک بیرونی ڈھانچہ اور ایک اندرونی ہل یا اندرونی ڈھانچہ۔ اگر کسی حملے میں بیرونی ہل کو نقصان پہنچ بھی جائے تو اندرونی ہل جہاز کو ڈوبنے سے بچا لیتا ہے۔ اس کے علاوہ جدید سپر کیریئرز میں سینکڑوں واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹس بنائے جاتے ہیں، یعنی جہاز کے اندر کئی علیحدہ حصے ہوتے ہیں جو مکمل طور پر سیل ہوتے ہیں۔ اگر ایک حصہ متاثر ہو جائے اور اس میں پانی داخل ہو جائے یا یہ کسی وجہ سے ڈیمیج ہو جائے تو کیریئر کے باقی حصے محفوظ رہتے ہیں، جس سے پورے کا پورا ایئر کرافٹ کیریئر ڈوبنے سے بچ جاتا ہے۔ لیکن کیا ان تمام دفاعی حصاروں یا ڈیفنس لیئرز کے باوجود ایران ایئر کرافٹ کیریئرز کو نشانہ بنا سکتا ہے؟ جنگ کے آغاز سے قبل غیر مصدقہ رپورٹس کے مطابق چین ایک خاص قسم کے سپر سونک میزائل YJ-12 جسے کیریئر کلر میزائل کہا جاتا ہے ایران کو دینے کے قریب تھا۔ چائنا دراصل اس میزائل کا ایکسپورٹ ورژن CM-302 ایران کو دینے کے لیے ڈیل کر رہا تھا۔ یہ میزائل آواز کی رفتار سے کئی گنا تیز اڑتے ہیں اور انہیں روکنا موجودہ دفاعی نظاموں کے لیے خاصا مشکل ہوتا ہے۔ اگر ایران کو یہ میزائل مل چکے ہیں تو امریکن ایئر کرافٹ کیریئرز کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے ایران نے جو ایئر کرافٹ کیریئر کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے اس کے لیے یہی میزائل استعمال
استعمال بھی کیے گئے ہوں، لیکن دوستو ایک طیارہ بردار بحری جہاز کو نشانہ بنانے میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ یہ ایک متحرک ہدف یعنی موونگ ٹارگٹ ہوتا ہے۔ یہ 30 ناٹ یعنی 55 کلومیٹر فی گھنٹہ سے زیادہ کی رفتار سے حرکت کرتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک میزائل اپنی منزل تک پہنچے گا ایئر کرافٹ کیریئر اپنی جگہ سے میلوں دور پہنچ چکا ہوگا۔ ایسے موونگ ٹارگٹ کو ہٹ کرنے کے لیے ٹارگٹنگ میزائل کو لائیو لوکیشن فیڈ بھی درکار ہوتی ہے۔ ظاہر ہے اس کے لیے سیٹلائٹس کی مدد درکار ہوتی ہے۔ جی پی ایس تو امریکن کنٹرولڈ سیٹلائٹ نیویگیشن سسٹم ہے۔ جنگ کے دوران ایران کو اس تک رسائی ظاہر ہے حاصل نہیں، لیکن عین ممکن ہے چین اس حوالے سے ایران کی مدد کر رہا ہو۔ اگر چین ایران کو ان امریکی جہازوں کی لائیو لوکیشن اور ٹریکنگ ڈیٹا فراہم کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے ایران کا یہ دعویٰ سچ ہو کہ اس نے قریب ترین ایئر کرافٹ کیریئر USS ابراہیم لنکن کو نشانہ بنانے کی کوشش کی ہے۔ ایئر کرافٹ کیریئر کے ڈیفنس سسٹم کے بارے میں بھی آپ جان چکے کہ اسے ہٹ کرنا کتنا مشکل ہے، لہٰذا US سینٹرل کمانڈ کا یہ دعویٰ بھی شاید درست ہو کہ ایران کے فائر کردہ میزائل ایئر کرافٹ کیریئر کے قریب بھی نہیں پہنچ پائے۔ اگرچہ کسی کامبیٹ کے دوران پچھلے 80 سالوں میں یعنی جنگ عظیم دوم کے بعد سے کوئی طیارہ بردار جہاز کسی بھی دشمن کے ہاتھوں اب تک نہیں ڈبویا گیا، لیکن دوستو ایسا بھی نہیں کہ ایئر کرافٹ کیریئرز کو کبھی بھی کسی بھی جنگ میں غرق نہ کیا گیا ہو۔ جنگ عظیم اول کے دوران تو ایئر کرافٹ کیریئرز تجرباتی مراحل میں تھے، لیکن ورلڈ وار 2 کے دوران پہلی بار ایئر کرافٹ کیریئرز کا جنگ میں باقاعدہ استعمال شروع ہوا تھا۔ دوسری جنگ عظیم کے آغاز میں جاپانی بحریہ نے دسمبر 1941 کو پرل ہاربر پر حملہ کیا تو اس کا اصل ٹارگٹ امریکی کیریئرز USS سیراٹوگا، USS لیکسنگٹن اور USS انٹرپرائز تھے۔ اس حملے میں جاپان نے امریکہ کے دیگر وارشپس تو ڈبوئے، لیکن اس وقت بندرگاہ پر کوئی بھی کیریئر موجود نہ ہونے کی وجہ سے کسی کیریئر کو نشانہ نہ بنایا جا سکا۔ اگلے سال مئی 1942 میں بحر الکاہل میں بیٹل آف کورل سی ہوئی، جس میں جاپان نے USS لیکسنگٹن کو تباہ کیا، جبکہ اس کا اپنا چھوٹا کیریئر شوہو بھی ڈوب گیا۔ صرف ایک مہینے بعد یعنی جون 1942 میں بیٹل آف مڈ وے ہوئی۔ اس لڑائی میں امریکہ نے جاپان کے 4 بڑے کیریئر اکاگی، کاگا، سوریو اور ہیریو کو فضائی حملوں سے ڈبو دیا، جبکہ امریکی کیریئرز محفوظ رہے۔ اکتوبر 1942 میں بیٹل آف سینٹا کروز آئیلینڈز میں جاپان نے USS ہارنٹ کو تباہ کیا اور USS انٹرپرائز کو بھی نقصان پہنچایا۔ پھر نومبر 1944 میں امریکی آبدوز USS آرچر فش نے جاپانی سپر کیریئر شنانو کو تارپیڈو سے نشانہ بنا کر ڈبو دیا، جو جاپان کے بحری بیڑے کے لیے ایک بڑا دھچکا ثابت ہوا۔ دوستو تقریباً 80 سال پہلے یہ سب طیارہ بردار جہاز اس لیے ڈوب گئے کیونکہ اس وقت کی ٹیکنالوجی آج کے جدید سپر کیریئرز جیسی مضبوط اور ایڈوانسڈ نہیں تھی۔ ابتدائی کیریئرز میں نہ تو ڈبل ہل تھا یعنی سٹرکچر اس کا ڈبل نہیں تھا، نہ ہی سینکڑوں واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹس اور نہ ہی جدید دفاعی نظام سے یہ کیریئرز لیس تھے۔ ان تجربات سے حاصل شدہ معلومات کی بنیاد پر امریکہ نے بعد میں نئے جدید کیریئرز تیار کیے، جس کی ایک نمایاں مثال USS امریکہ ہے۔ USS امریکہ کو پھر 2005 میں سنکیکس کے دوران 4 ہفتوں تک بم، میزائل اور دھماکہ خیز مواد کے ذریعے نشانہ بنایا گیا، لیکن اتنے شدید حملوں اور دھماکوں کے باوجود اسے فوری طور پر ڈبویا نہیں جا سکا تھا۔ ماڈرن ایئر کرافٹ کیریئرز ظاہر ہے اس سے بھی بہتر، جدید اور ویل سٹرکچرڈ ہیں۔ انہیں نشانہ بنانا اور ڈبونا تو اور بھی زیادہ مشکل ہوگا۔ $13 بلین کی لاگت سے تیار ہونے والا USS جیرالڈ آر فورڈ تو 2017 میں سروس میں شامل ہوا تھا اور یہ دنیا کا سب سے بڑا اور جدید ایئر کرافٹ کیریئر ہے۔ ظاہر ہے اس کو ڈبونا بھی سب سے مشکل ہے۔ دوستو یہ تمام معلومات آپ کو پہنچانے کا یہ ہرگز مقصد نہیں کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران ان ایئر کرافٹ کیریئرز کو نشانہ نہیں بنا سکتا۔ ممکن ہے وہ کسی طرح تمام دفاعی لیئرز کو کراس کرتے ہوئے بحیرہ عرب میں موجود USS ابراہیم لنکن کو نشانہ بنا بھی لے، لیکن یاد رہے کہ ایک سپر کیریئر پر تقریباً 5000 سے زائد ملٹری پرسنلز بھی موجود ہوتے ہیں۔ اگر ایران اسے مکمل طور پر ڈبو نہ سکے اور اسے اتنا نقصان پہنچا دے کہ اس کو ناکارہ بنا دے، جس کی وجہ سے یہ واپس اپنی نیول بیس تک پہنچنے کی پوزیشن میں نہ رہے یا اس قابل نہ رہے کہ ایران کے خلاف جنگ میں استعمال ہو سکے، تو یہ بھی ایران کی بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ لیکن دوستو امریکہ کے
غرور اور اربوں ڈالرز کے اس اثاثے اور ہزاروں ملٹری پرسنلز پر ایسا حملہ علامتی طور پر ایک بہت بڑا میسج ہوگا اور اسکیلیشن لیڈر کو خطرناک حد تک اوپر لے جائے گا، جس کے جواب میں امریکہ کچھ بھی کر سکتا ہے، حتیٰ کہ ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپن بھی شاید استعمال کرنے کے آپشن پر امریکہ چلا جائے۔ بعض تجزیہ کار تو یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ اگر امریکی کیریئر ایران نے ڈبو دیا تو سمجھے امریکہ کا سپر پاور سٹیٹس ہی ہمیشہ کے لیے ڈوب گیا۔ دوستو آپ ہمیں کمنٹس میں بتائیں آپ کو کیا لگتا ہے، کیا ایران امریکہ کے ایئر کرافٹ کیریئر پر حملہ کرے گا، اس کو ٹپونے کی یا ناکارہ بنانے کی کوشش کرے گا؟ کیا رشیا اور چین ایران کو اس سلسلے میں کوئی مدد فراہم کریں گے؟ اور اگر اس طرح کا کوئی واقعہ ہو گیا تو امریکہ کا اس پہ رد عمل کیا ہوگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں، اور اس طرح کی معلوماتی تحقیقاتی ویڈیوز آئندہ بھی دیکھنے کے لیے بگ سوچو کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔